ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں کھڑے ہو جاؤ تو سر چھت میں لگ جائے، پاؤں پھیلانا ہو تو ساتھ میں قیدی دوسرے شخص کے گود میں پاؤں رکھنا پڑے، لیکن اب تو عادت سی ہو گئی ہے مجھے اس پنجرے جیسے کمرے میں زندگی بسر کرنا، کیونکہ میں جا کے بھی یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ دعائیں اپنے اثر چھوڑ کر جاتی ہیں۔ میں دعا بار بار دہراتا ہوں جو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ تو ایک حیوان تھا، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا میرے پیٹ میں 40 دنوں سے ایک انسان قید ہے، لیکن یہاں میں تو انسان نما جانوروں کے قید میں بند ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بے قصور ہوں۔ مجھ پر تشدد کرتے ہیں، وہ مجھ سے جن سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں وہ میرے پاس نہیں، اور اسی لیے وہ مجھے سردی کی ان راتوں میں ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں۔ میرا سینے پر لگے سگریٹ کے داغ اب میرے دل تک پہنچ چکے ہیں۔ الٹا لٹکنا، قمیض اتار کے لاٹھیاں برداشت کرنا میرے روز کا معمول بن چکا ہے۔ میں اپنے دائیں بازو کے گزشتہ کئی مہینوں سے ہلا نہیں پاتا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی میرے جسم کا حصہ نہیں رہا۔ اب تو پہلے جیسی نظر میں نہیں رہی، غور کرتے ہوئے چیزوں کو مشکل سے دیکھ پاتا ہوں۔ میرے ہاتھوں کے انگلیوں میں ٹاخنوں کے بجائے محض گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ میں اپنا پرانا رنگ و روپ بھول چکا ہوں، مجھے یاد نہیں کسی زمانے میں کیسا دکھتا تھا، مجھے یاد نہیں میں نے آخری بار پیٹ بھر کے کھانا کب کھایا ہے، شاید اسی وقت جب میں اپنے گھر میں تھا، جب میں پہلی بار یہاں لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں ہم 4 لوگ تھے، ایک میں، 3 جو کہ میرے ساتھ پہلے لائے گئے تھے۔ اب ہم اس کمرے میں صرف 2 لوگ ہیں، باقی 2 تشدد سے روزانہ کی چیزوں سے شہید ہو گئے۔ نہ جانے ان کی لاشیں ان کے اہل خانہ کو مل گئیں یا پھر کسی ویرانے میں انہیں دفنا دیا گیا۔ ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، شاید کل کی صبح ہم پر رحم کھائے اور ہمارے حصے میں نہ ہوں۔ میری والدہ اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی، باپ مزدوری کر کے مجھے کالج کے بعد اچھی یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتا تھا۔ میری بہنیں، میری خوبصورت بہنیں، پیاری آنکھوں والی شہزادیاں بہنیں تو گھروں کی رونق ہوتی ہیں۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ ہر وقت میرے کندھوں پر بیٹھی رہتی تھیں، وہ میری پریاں تھیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اب نہ جانے میرے بوڑھے والدین اس دنیا میں ہیں یا نہیں، نہ جانے میری بہنیں کس حال میں ہوں گی۔ یہ زندان میرا مقدر بن چکا ہے، یہی اب میری زندگی ہے۔ میں بلوچ ہونے کا قرض ادا کر رہا ہوں، میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ مجھے ڈھونڈو، میں یہی ہوں، تمہارے آس پاس ہوں، مجھے یوں نہ اکیلا مت چھوڑو۔ مجھے درد میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، مجھے ڈھونڈو، میں یہی ہوں، تمہارے آس پاس ہوں، مجھے ڈھونڈو۔